بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. تہران کی نئی تجویز اور اتحادیوں کی درخواست پر ایران کے خلاف حملہ ٹال دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری، قطر نے کہا امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ امریکہ پھر سے حملہ کرے گا تو جنگ کے نئے محاذ کھولیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا ٹرمپ کو اور شرمندہ کریں گے۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ رشین پریزیڈنٹ پوٹین بیجنگ پہنچے، زی کے ساتھ عالمی سیاست اور آپسی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ سین ڈیاگو کی مسجد میں 2 نوجوانوں کی فائرنگ، 3 جاں بحق، دونوں حملہ آور بھی مردہ پائے گئے، پولیس کمشنر نے کہا سیکیورٹی گارڈ نے کئی جانیں بچائیں۔ ایبولا وائرس پر WHO کی ہنگامی میٹنگ، کانگو میں مرنے والوں کی تعداد 131 ہو گئی، وبا یوگانڈا میں بھی پھیلنے لگی۔ اوسلو میں تیسرا انڈیا نارڈک سمٹ شروع، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن پر غور، پارٹنرشپ سمجھوتے میں پیش رفت کا بھی جائزہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں دوسری بار اضافہ، 90 پیسے بڑھا دیے گئے۔ بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے سے ترنمول امیدوار جہانگیر خان نے نام واپس لے لیا، TMC نے کہا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کی ایک نئی تجویز کے بعد فوجی حملہ روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر سمجھوتے کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے امریکی فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ حملہ نہ کرے، لیکن انہوں نے فوجیوں کو وارننگ دی کہ وہ بات چیت ناکام ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر حملے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ نیوکلیئر مسئلے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے قطر، سعودی عرب اور UAE کی درخواست پر ایران پر حملہ روک دیا ہے اور فی الحال سنجیدہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بعض ملکوں نے انہیں حملے سے روکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے، ہم نے اس منصوبے کو فی الحال روک دیا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے یا پھر شاید کچھ وقت کے لیے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر قابل قبول حل نہ نکلے تو امریکہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے جو نئی تجویز امریکہ کو پیش کی ہے اس میں تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ایران کے قریبی علاقوں سے امریکی فوجوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور جنگ سے ہونے والے نقصانات پر معاوضہ مانگا گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز میں پابندیاں ہٹانے، ایران کے فریز کیے گئے فنڈ جاری کرنے اور ناکہ بندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی تجویزوں کو رد کر دیا تھا۔ ٹرمپ کی طرف سے حملے روکنے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں 1.5% کی کمی آئی۔
पाकिस्तान पर्दे के पीछे सफारती कोशिशें जारी रखे हुए ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह बात कही। पाकिस्तानी सोर्सेस ने बताया कि इस्लामाबाद सरगर्मी से कोशिशें कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बातचीत आगे बढ़ना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि दोनों फरीक अपने अपने स्टैंड पर कायम है। ईरानी सोर्सेस ने इशारा दिया कि अमरीकी ओहदेदारों ने कुछ लचक का मुजाहरा किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक़ची ने सफारतकारी के ताल्लुक़ से अमरीका के गैर संजीदा रवैये पर तनक़ीद की। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से बातचीत करते हुए अब्बास अरक़ची ने कहा कि माजी में अमरीका ने कई वादे तोड़े हैं, जिसकी वजह से अमरीकी हुकूमत पर ईरान को गहरे शुबहात हैं। नक़वी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल करने में अहम रोल अदा करेगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका फिर से हमले शुरू करेगा तो जंग के नए महाज खोल दिए जाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को और ज़्यादा शर्मिंदा किया जाएगा। उन्होंने सख्त स्टैंड लेते हुए कहा कि अमेरिकियों को हमारी शर्तों के सामने झुकना पड़ेगा या हमारे मिसाइलों की ताकत के आगे हथियार डालने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर हालत का सामना करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ईरान के ख़िलाफ़ बाज़ इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है, जिनमें यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के करीब धमाके से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम शामिल है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इस हमले के लिए ईरान पर उंगली उठाई थी। यूएई के पावर प्लांट पर हमले के बाद तनाव में इजाफा हुआ। ये बराका न्यूक्लियर प्लांट अरब दुनिया का इकलौता पावर प्लांट है। जर्मन ज़बान में एक पोस्ट करते हुए ईरानी तर्जुमान ने चांसलर मर्स के दावे को रद्द कर दिया और कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से मगरबी लीडर्स का दोगलापन बेनकाब हुआ है, जो ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमलों पर खामोश बैठे हुए थे। ईरानी फ़ौज के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ हमले की गलती दोबारा ना करे। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि ईरान और उसकी फ़ौजें अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। ईरान के एक सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का मुस्तकिल असासा है और पूरी ताकत के साथ उसकी हिफाजत की जाएगी। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हमने आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामात के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। एक दिन पहले ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को चलाने के लिए एक मैकेनिज़्म का ऐलान किया था। कतर ने कहा कि वो अमेरिका और ईरान के साथ रब्त में है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि दोहा की कोशिशें जारी हैं। कतर, सऊदी अरब और यूएई की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोकने के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा जवाब था। ईरान के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कतर ईरान के साथ रब्त में है और दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर ने कहा कि कोई भी मुल्क किसी भी हालत में आबनाए हुर्मुज़ तक रसाई से किसी को रोक नहीं सकता। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान में अरकान पार्लियामेंट एक कानून के मसवदे पर गौर कर रहे हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लीडर्स को हलाक करने पर 50 मिलियन यूरो का इनाम का ऐलान किया जाएगा। अखबार द टेलीग्राफ ने यह दावा किया, लेकिन ईरानी अहदेदारों ने इस पर सरकारी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। रिपोर्ट में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का हवाला दिया गया। ईरानी अहदेदार सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई की शहादत का बदला लेने के लिए ऐसी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 5 लोग जान बहक हो गए। नबातिया ज़िले के कफरसीर टाउन में 5 शहरी जान बहक हुए। बाज़ दूसरे मकामात से भी हमलों की खबरें हैं। लबनान की वज़ारत सेहत ने कहा कि 2 मार्च को जंग शुरू होने के बाद से इसराइली हमलों में 3020 लोग जान बहक हुए हैं और 9273 ज़ख्मी हुए हैं। गाज़ा में इसराइली हमले जारी रहे। पिछले 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 72,772 हो गई है। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। अमेरिका के शहर सैन डिएगो में एक मस्जिद पर 2 नौजवानों की फायरिंग में 3 लोग जाँ बहक हो गए और दोनों हमला आवर भी मुर्दा पाए गए। मरने वाले जो हैं उनमें वो हमला आवर शामिल है जिनकी लाशें गाड़ी में पाई गई। ये सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पर हमला हुआ है। पुलिस चीफ ने मस्जिद के गार्ड की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी की वजह से कई जानें बच गई।
دونوں نوجوانوں کو ان کی ہی بندوق سے زخم لگے ہیں اور ایسا شبہ ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ ان دونوں کی لاشیں اسلامک سینٹر آف سین ڈیاگو کے قریب ایک کار میں پائی گئیں۔ پولیس عہدیداروں نے ایک حملہ آور کی پہچان کین کلاک کی حیثیت سے کی ہے، جس کی عمر 17 سال بتائی گئی ہے۔ اس دوران اس نوجوان کی ماں نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا اور کار 3 ہتھیاروں کے ساتھ غائب تھے۔ پولیس اسے ہیٹ کرائم کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب مسلمان اگلے ہفتے عید الاضحیٰ منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ پیر کو مقامی وقت کے مطابق دن کے 9:42 پر پیش آیا۔ اس مسجد میں 5000 سے زیادہ لوگوں کی گنجائش ہے۔ ایک حملہ آور کی عمر 19 سال بتائی گئی ہے، لیکن اس کی پہچان نہیں کی گئی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے شوٹنگ کے واقعے کی مذمت کی۔ تنظیم کے ڈائریکٹر تزین نظام نے بتایا کہ کسی کو بھی نماز پڑھتے ہوئے یا تعلیم حاصل کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس دوران نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے امریکہ میں مسلمان خطرے میں ہیں۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور خوف اور انتشار کی سیاست کے خلاف ایک ہو جانا چاہیے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیلن نیوسنگ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس واقعے سے سکتے میں ہیں۔ کیلیفورنیا میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ پہنچے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیجنگ کا دورہ کیا تھا۔ پوٹن کا دورہ 2 دن کا ہوگا۔ بیجنگ رشیا کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی وہ مستحکم تعلقات چاہتا ہے۔ کرملن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پوٹن اور زی دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے اور مڈل ایسٹ کے حالات کے بارے میں بھی غور کریں گے۔ یہ دورہ عالمی سیاست کے ایک اہم موڑ پر ہو رہا ہے جب مڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کے درمیان زبردست تناؤ ہے۔ رشیا اور چائنا دونوں ایران کے اتحادی ہیں۔ WHO نے ایبولا وائرس پر ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ ایبولا وائرس سے افریقی ملک کانگو میں مرنے والوں کی تعداد 131 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 513 کیسز بھی پائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے WHO نے اسے انٹرنیشنل ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا تھا۔ WHO چیف ٹیڈروس ایڈھنوم نے کہا کہ انہیں اس وبا کے پھیلنے پر فکر ہے۔ اب یہ وبا یوگانڈا میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ WHO کی ایمرجنسی کمیٹی کی میٹنگ فی الحال ہو رہی ہے۔ ایبولا کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اس دوران جرمنی ایک امریکی شہری کو قبول کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو کانگو میں ایبولا سے متاثر ہوا تھا۔ جرمن وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ امریکی عہدیداروں نے اس سلسلے میں ایک درخواست کی ہے۔ اس شہری کو جرمنی میں الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ WHO کے ایک ڈاکٹر نے اس دوران وارننگ دی ہے کہ ایبولا اندازوں سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر ایان اینیشیا نے یہ بات بتائی۔ اس دوران پڑوسی ملک یوگانڈا میں ایک شخص کی ایبولا سے موت ہو گئی۔ ریڈ کراس نے وارننگ دی ہے کہ ایبولا تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ کانگو کے صدر فلپ شکیڈی نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں۔ ویسٹ افریقہ میں 2014 اور 2016 کے دوران 28,600 لوگ ایبولا سے متاثر ہوئے تھے اور 11,035 موتیں ہوئی تھیں۔ تیسری انڈیا نارڈک سمٹ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، ڈنمارک اور فن لینڈ کے پرائم منسٹرز اوسلو سٹی ہال میں ہونے والے سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر ٹیکنالوجی، انوویشن، ڈیجیٹلائزیشن، قابل تجدید توانائی جیسے مسائل پر غور ہو رہا ہے۔ اکتوبر 2025 میں تجارتی اور پارٹنرشپ سمجھوتے میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سمٹ سے انڈیا نارڈک علاقے کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں تعاون کرے گا اور تعاون بڑھائے گا۔ سمٹ سے پہلے وزیر اعظم نے آئس لینڈ کی وزیر اعظم کرسٹن ڈوترا اور فن لینڈ کے وزیر اعظم پیٹری اوکاوا اور ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ پیڈرکسن سے ملاقات کی۔ انہوں نے کلین انرجی، بلو اکنامی، تجارتی تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ رشین حکومت نے اعلان کیا کہ صدر ولادیمیر پوٹن ستمبر میں نئی دہلی میں ہونے والی برکس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ انڈیا برکس کا موجودہ صدر ہے اور وہ 12 اور 13 ستمبر کو برکس سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ کرملن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ پوٹن اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ سرکاری آئل کمپنیوں نے اس مرتبہ 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی دہلی میں پیٹرول کی قیمت 98 روپے 64 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 91 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ جمعے کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ انڈیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پہلا اضافہ تھا۔ اس سے پہلے اسمبلی الیکشنز کے دوران کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ تیل کی عالمی قیمتوں میں جنگ
کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ نئے اضافے کے ساتھ حیدرآباد شہر میں پیٹرول کی قیمت 111 روپے 77 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 99.89 روپے ہو گئی۔ ویسٹ بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے سے ترنمول کانگریس امیدوار جہانگیر خان نے ری پولنگ سے محض 2 دن پہلے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ جہانگیر خان نے کہا کہ وہ ری الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر سویندو ادھیکاری نے فالٹا کی ترقی کے لیے خصوصی پیکیج کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری طرف ادھیکاری نے جہانگیر خان کے دعوے فیصلے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں ملے گا۔ چیف منسٹر سویندو ادھیکاری نے اس سے پہلے جہانگیر کو اسمگلر اور غنڈہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے جہانگیر کا تقابل پشپا سے کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ فالٹا حلقے میں اس کے 100 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور الیکشن کمیشن ایسی سرگرمیوں کو اندیکھا کر رہا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ فالٹا ری پولنگ سے نام واپس لینے کا فیصلہ جہانگیر خان نے خود کیا ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ جب سے 4 مئی کو نتیجوں کا اعلان ہوا ہے، فالٹا حلقے میں 100 سے زیادہ پارٹی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کئی پارٹی آفیسز میں توڑ پھوڑ کی گئی اور کئی دفتروں کو غنڈہ گردی کرتے ہوئے بند کرایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے شکایتوں کے باوجود کچھ نہیں کیا ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ریپ کے ایک ملزم کا کسی ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ سشیل پرجاپتی ایک ہندو تنظیم ہندو یووا واہنی کا کارکن ہے۔ اس پر ایک لا اسٹوڈنٹ کے ریپ کا الزام تھا۔ جیل سے رہائی پر اسے پھول پہنائے گئے، کندھوں پر اٹھایا گیا۔ اس واقعے پر عوام میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ ریپ کے ملزم کے استقبال کے وائرل ویڈیوز کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسے 9 مہینے جیل میں رہنے کے بعد 17 مئی کو ضمانت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے آوارہ کتوں کی نسل بندی سے متعلق اپنا حکم واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ عزت کے ساتھ جینے کے حق میں کتوں کے حملوں سے محفوظ رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا حق بھی شامل ہے۔ بعض درخواستوں میں سپریم کورٹ کے سابقہ حکم کو واپس لینے کی خواہش کی گئی تھی۔ اس حکم میں کتوں کی نسل بندی اور انہیں ہٹانے کی بات کہی گئی تھی۔ جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس NV انجاریہ کی بینچ نے کہا کہ عدالت سخت زمینی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی جس میں بچوں، انٹرنیشنل ٹریولرز اور بوڑھوں کو کتوں کے حملوں کا شکار بننا پڑتا ہے۔ عدالت نے ریاستوں اور مرکزی علاقوں اور دوسرے قانونی اداروں کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے نئی ہدایتیں دی ہیں۔ پچھلے سال 7 نومبر کو عدالت نے کتے کاٹنے کے واقعات میں اضافے کا نوٹ لیتے ہوئے ان کی نسل بندی اور انہیں الگ مقامات پر رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. تہران کی نئی تجویز اور اتحادیوں کی درخواست پر ایران کے خلاف حملہ ٹال دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری، قطر نے کہا امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ ربط میں ہیں۔ امریکہ پھر سے حملہ کرے گا تو جنگ کے نئے محاذ کھولیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا ٹرمپ کو اور شرمندہ کریں گے۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ رشین پریزیڈنٹ پوٹین بیجنگ پہنچے، زی کے ساتھ عالمی سیاست اور آپسی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔
سان ڈیاگو کی مسجد میں 2 نوجوانوں کی فائرنگ، 3 جاں بحق، دونوں حملہ آور بھی مردہ پائے گئے۔ پولیس کمشنر نے کہا سیکیورٹی گارڈ نے کئی جانیں بچائیں۔ ایبولا وائرس پر WHO کی ہنگامی میٹنگ، کانگو میں مرنے والوں کی تعداد 131 ہو گئی، وبا یوگانڈا میں بھی پھیلنے لگی۔ اوسلو میں تیسرا انڈیا نارڈک سمٹ شروع، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن پر غور، پارٹنرشپ سمجھوتے میں پیش رفت کا بھی جائزہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں دوسری بار اضافہ، 90 پیسے بڑھا دیے گئے۔ بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے سے ترنمول امیدوار جہانگیر خان نے نام واپس لے لیا، TMC نے کہا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست خود نہیں، اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔